بہت خوشی محسوس ہو رہا ہے کہ میں پنجاب کے سرزمین پہ کھڑا ہو کر پنجاب کے جیالوں کے درمیان آج موجود ہوں اور پاکستان پیپلز پارٹی کا انتخابی مہم چلا رہا ہوں۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ سخت سردی کی باوجود آپ جس جوش اور محبت کے ساتھ جس تعداد میں آپ نے آج ہمارا استقبال کیا ہے، یہ میں زندگی بھر نہیں بھول سکتا ہوں۔ ساتھیوں، پاکستان اس وقت مشکلات کا سامنا ہے۔ ایک طرف ہمارا معاشی بحران ہے، غربت، بے روزگاری اور مہنگائی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، تو دوسری طرف ہمارا جمہوری بحران ہے اور ساتھ ساتھ ہمارے پورے معاشرے میں ایک بحران پیدا ہوا ہے۔ یہ نفرت اور تقسیم کی سیاست جو ہمارے پرانے سیاستدان کر رہے ہیں، اس سے پورے معاشرے تقسیم ہو چکا ہے۔ بھائی کو بھائی سے لڑوایا جا رہا ہے، پاکستانیوں کو آپس میں لڑوایا جا رہا ہے۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے جدوجہد کرنا ہے اپنے پاکستان کے لیے، اور ہم نے اس نفرت کی سیاست کو، اس تقسیم کی سیاست کو، اس پرانا سیاست کو ہمیشہ کے لیے دفن کرنا ہے۔ ہم اگر الیکشن لڑ رہے ہیں تو صرف اس لیے کہ میرا عوام مشکل میں ہے۔ کسان کو فصل کی قیمت نہیں ملتا، مزدور کو محنت کا صلہ نہیں ملتا، میرے نوجوان بھائی، میرے نوجوان بہنوں کو روزگار نہیں مل رہا، مشکل ہے، گزارا مشکل ہے، اور تمام سیاسی جماعتیں کا احساس ہی نہیں ہے، فکر ہی نہیں ہے کہ عوام کس مشکل سے گزر رہے ہیں۔ باقی سیاسی جماعتیں کو اگر فکر ہے تو اس کرسی کا فکر ہے، وہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے چوتھی بار ان کو وہ کرسی ملے۔ میں یہ الیکشن اس لیے لڑ رہا ہوں کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہمیں ایسا نظریہ اور منشور دیا ہے، شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ہمیں ایسا نظریہ دیا ہے جس میں ان تمام مسائل کا حل ہے۔ میں اپنا الیکشن گالم گلوچ کی سیاست پہ تو نہیں لڑ رہا ہوں، نہ ذاتی دشمنی کا الیکشن لڑ رہا ہوں، میں اپنا منشور پہ یہ الیکشن لڑ رہا ہوں۔ میں نے آپ کے مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اس وقت پاکستان کے عوام کا سب سے بڑے مسئلے مہنگائی، غربت اور بے روزگاری ہے، تو میں نے قائد عوام کے نظریہ کے مطابق یہ 10 نکاتی ایجنڈا اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے۔ یہ عوامی معاشی معاہدہ میرا اور پاکستان کے عوام کے درمیان ایک وعدہ ہے کہ اگر یہ ملک پاکستان پیپلز پارٹی کو موقع دیا تو ہم انشاءاللہ تعالی ان تمام 10 نکاتی ایجنڈا پہ عمل درآمد کر کے غربت کا مقابلہ کریں گے، بے روزگاری کا مقابلہ کریں گے، مہنگائی کا مقابلہ کریں گے۔ جو چوتھی بار لڑ رہا ہے وہ آج تک آپ کو اپنے منشور کے بارے میں نہیں بتا سکا، وہ آج تک آپ کو نہیں بتا رہا ہے
کہ وہ چوتھی بار اگر اس کو کرسی ملے اس نے کرنا کیا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس لیے آپ نے تو 3 دفعہ بھگتا ہے تو ابھی تک ہمیں پتا ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ جب شیر کا حکومت بنتا ہے تو عوام کا خون چوسا جاتا ہے۔ جب شیر کا حکومت بنتا ہے تو سب سے پہلے میرے کسان کا خون چوسا جاتا ہے، اس کے بعد میرے مزدوروں کا خون چوسا جاتا ہے، اس کے بعد میرے نوجوانوں کا خون چوسا جاتا ہے۔ ہم آپ کی خدمت کرنے والے ہیں۔ ہم انشاءاللہ تعالی حکومت بنا کے اس ملک کو ترقی یافتہ ملک بنائیں گے۔ میرا جو اس ایجنڈا میں پہلا وعدہ ہے، یہ سنیں، میرا ایجنڈا کو، میرا 10 نکات کو آپ نے گھر گھر پہنچانا ہے۔ آپ نے صوبے کے عوام کو سمجھانا ہے کہ آپ اپنا ووٹ ضائع نہ کرے، اپنا قسمت کو تبدیل کرنے کے لیے تیر پہ تھپا لگانا ضروری ہے۔ میرا پہلا وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کی آمدنی میں نہ صرف اضافہ کریں گے مگر اس کو دگنی کریں گے۔ آپ جب گھر گھر جاتے ہو تو پوچھو کہ کیا تنخواہ پہ گزارا ہو رہا ہے، اگر نام جواب ملا تو بتائے کہ بلاول بھٹو زرداری وزیر اعظم بنے گا تو وعدہ کیا ہے کہ دگنی کریں گے ہم آپ کی آمدنی کو۔ ہمارا دوسرا وعدہ جو ہر کوئی نقل کر رہا ہے آج کل، مگر نقل کے لیے عقل کی ضرورت ہے اور ان کا تو عقل ہی نہیں ہے۔ میرا دوسرا وعدہ کہ میں انشاءاللہ تعالی اس ملک کے غریب عوام کو جن کا ضرورت ہے، جن کا حق ہے، ان کو 300 یونٹ مفت بجلی دلواؤں گا۔ تیسرا وعدہ کہ قائد عوام نے 5 مرحلہ اسکیم دیا، یاد ہے آپ کو؟ 5 مرحلہ اسکیم قائد عوام نے شروع کیا۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے 7 مرحلہ اسکیم شروع کیا۔ میں صوبے سندھ میں 20 لاکھ پکا گھر بنا رہا ہوں اور ان گھر کے مالکانہ حقوق میں وہاں کے خواتین کو دے رہا ہوں۔ تو میرا جو تیسرا وعدہ ہے کہ میں ملک بھر میں 30 لاکھ گھر بنانا چاہتا ہوں اور ان گھر کے مالکانہ حقوق اس وہاں کے خواتین کو دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ ساتھ ساتھ آپ ہر کچی آبادی میں میرا پیغام ضرور پہنچائے، ان کو بتائیں کہ میرا حکومت بنتا ہے تو میرا وعدہ ہے کہ ان کا کچی آبادی کو ریگولرائز کر کے کچی آبادی میں رہنے والوں کو بھی ہم مالکانہ حقوق دلوائیں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلی بار حکومت میں تھے تو ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا انقلابی منصوبہ شروع کیا تھا، جس کی وجہ سے آج تک اس ملک کے کونے کونے میں ہمارے غریب خواتین کو مالی مدد مل رہی ہے۔ اب غربت کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم نے نہ صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ کرنا ہے مگر انہی خواتین کو انشاءاللہ تعالی میں بلا سود قرضہ دلواؤں گا تاکہ وہ اپنا کاروبار شروع کر سکے، وہ اپنا گھر کا خیال رکھ سکے اور اپنا کردار ہمارا معیشت میں ادا کر سکے۔ آپ میرے پیغام میرے پنجاب کے کسانوں کو تک پہنچائے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی وہ جماعت ہے جو سمجھتی ہے کہ اگر کسان خوشحال تو ملک خوشحال۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم
अपने किसानों के जेब में माली मदद पहुंचाए। रिलीफ अगर देनी है तो छोटे किसान को हम रिलीफ दिलवाएंगे। तरीक़ेकार ये बनाया कि इंशाअल्लाह ताला हमारा बेनज़ीर किसान कार्ड होगा और हम तमाम किसानों को ये कार्ड पहुंचाएंगे। और फिर इस कार्ड के थ्रू हमारा कोशिश होगा, हम इंशाअल्लाह ताला इंश्योर करेंगे कि हमारे किसानों को फसल की कीमत मिले। हम इस कार्ड के थ्रू इंशाअल्लाह ताला अगर हमें खाद पे, फर्टिलाइजर पे हुकूमत, वफाकी हुकूमत तो अरबों रुपया जो है वो सब्सिडी की सूरत में फर्टिलाइजर कंपनीज को देते हैं। मैंने ये फैसला किया कि हम फर्टिलाइजर कंपनीज को नहीं, उनके अरबों रुपए के सब्सिडीज को बंद करके सीधा अपने किसानों के जेब में ये पैसा दिलवाएंगे। हम अपना किसान कार्ड के थ्रू इंशाअल्लाह ताला हमारा किसान कभी कोई सैलाब की वजह से, तो फिर सख्त गर्मी की वजह से, मौसमी तब्दीली की वजह से उनका फसल को नुकसान होता है। तो हमने फैसला किया कि इस कार्ड के थ्रू इंशाअल्लाह ताला हम फसल की इंश्योरेंस शुरू करवाएंगे। सियासी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और घंटी बजाना ना भूलिए ताकि आपको हमारी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे।